یہ جو انسان ہے، میں عام انسان کی بات کر رہا، میں ائمہ معصومین انبیاء کی بات نہیں کر رہا، خاص طور پر معصومین علیہ السلام، ان کا مقام اور مرتبہ بہرحال میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ میں اتنا کہہ سکتا ہوں ائمہ معصومین کے بارے میں کہ خدا کی مخلوق ہیں، بس کیسی مخلوق ہیں میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ انسان خدا کی عجیب مخلوق ہے کہ یہ قابل شناخت نہیں ہے۔ اگر قابل شناخت ہوتا تو پھر دین کی ضرورت نہیں تھی۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ دین کیوں آیا ہے؟ دین انسان کی جو ضروریات ہے اسے قانون دینے کے لیے دین آیا ہے نا، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تمہاری یہ ضرورت، اس کا لا یہ ہے، تمہاری یہ ضرورت، اس کا لا یہ ہے، قانون یہ، اسی لیے دین آئے، نبی آئے ہیں نا۔ اگر انسان قابل شناخت ہوتا عقل کے ذریعے اور تجربے کے ذریعے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے، علم کے ذریعے اگر انسانوں کی ضروریات کا اندازہ لگایا جا سکتا تو پھر دین کی ضرورت نہیں تھی، کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں تھی، کوئی آسمان سے کوئی کتاب نازل ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب نبی آئے ہیں، آسمان سے کتابیں نازل ہوئی ہے، وحی آئی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسان اپنی عقل کے ذریعے جو ہماری ضروریات ہے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، تبھی تو دین آیا ہے، انبیاء آئے۔ دیکھیں میڈیکل سائنس نے کتنی ترقی کی ہے۔ میڈیکل سائنس کا سبجیکٹ کیا ہے؟ انسان کی باڈی ہے نا، ہے یا نہیں ہے؟ کیا میڈیکل سائنس یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ میں نے انسان کی اس باڈی کو اچھی طرح سمجھا ہے؟ بتائیں ذرا، کتنے اسکول آف تھاٹس بنے ہیں جو انسان کسی باڈی کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، کوئی انسان کے برین کے اوپر، کوئی ہارٹ کے اوپر، پتہ نہیں کن کن چیزوں کے اوپر۔ کیا کوئی یہ لکھ کے دے سکتا ہے کہ یہ جو میری ریسرچ ہے یہ آخری ریسرچ ہے، اس کے بعد کوئی اور ریسرچ نہیں آئے گی؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ دیکھیں جتنی انسان کی باڈی کے اوپر سرچ ہو رہی ہے نا، تحقیق ہو رہی ہے، یہ مزید ابعاد کھلتے جا رہے ہیں۔ باڈی، میں روح کی بات نہیں کرتا، روح کو تو آج کل کی دنیا قبول ہی نہیں کرتی، صرف باڈی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ 6 فٹ کا جو جسم ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ میڈیکل سائنس اب تک نہیں سمجھ سکی، اتنے اسکول آف تھاٹس بنے ہیں، انسان کو سمجھنے کے لیے سمجھنے سے قاصر ہے۔ بتائیں مولا کائنات نے کیا کہا اس انسان کے بارے میں؟ نہج البلاغہ کے اندر جملہ ہے، عجیب جملہ ہے، یہ صرف مولا کائنات ہی کہہ سکتے۔ کیا فرمایا؟ اتزعم انک جرم صغیر وفیک انت والعالم الاکبر۔ اللہ اکبر، عجیب جملہ ہے۔ اے انسان، کیا تم یہ سمجھتے ہو یہ تم 6 فٹ کا ایک چھوٹا سا ایک جسم کا ایک ٹکڑا ہو؟ یہ سمجھتے ہو؟ وفیک انت والعالم الاکبر، تمہارے اندر سب سے بڑی کائنات چھپی ہوئی ہے، سب سے بڑی کائنات۔ یہ جو کائنات ہمیں نظر آتی ہے اس کو مولا کائنات فرماتے ہیں یہ عالم اصغر ہے، یہ چھوٹی کائنات ہے، اس کی وسعت کتنی ہے ابھی تک کسی کو نہیں پتا۔ ابھی تک تو صرف یہی جو کہکشاں ہیں اسی کے اوپر ہی ریسرچ ہو رہی، پتہ نہیں کتنے اور کہکشانے ہیں، کہاں تک اس کی سرحدیں ہیں نہیں پتہ کسی کو۔ اتنی وسیع و عریض پھیلی ہوئی کائنات، مولا کائنات کیا کہتے ہیں؟ یہ چھوٹی کائنات ہے، لیکن انسان کے وجود کے اندر جو کائنات ہے نا وہ عالم اکبر ہے، وہ سب سے بڑی کائنات ہے، کوئی اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا۔ روح کے بارے میں تو قرآن کی آیت ہے، رسول اللہ سے مخاطب ہو کے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کہے گی، اگر روح کے بارے میں پوچھے تو کیا کہو؟ کل الروح من امر ربی، روح امر پروردگار۔ وہ امر پروردگار کیا ہے نہیں سمجھ سکتا، اور اس روح کی نسبت خدا نے اپنی طرف دی ہے۔ جب حضرت آدم کا پتلا بنایا تو فرشتوں سے کیا کہا؟ جب میں اس پتلے کے اندر اپنی روح پھونکوں تو فقعوا لہ ساجدین، سجدے میں گر جانا۔ انسان کے اندر جو روح ہے وہ روح خدائی ہے، اسی لیے حدیث قدسی کے جملے ہیں، کیا ہے؟ عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، اے بندہ تو میری اطاعت کر کے دکھا، تو میری طرف ایک قدم تو بڑھا، حتی اجعلک مثلی یا مثلی، میں تجھے اپنا جیسا بناؤں گا۔ یہ معصومین ان سے خطاب ہو گیا نہیں، یہ عام بندوں سے، آپ سے، میں اور آپ سے خطاب ہے۔ عجیب ہے یہ انسان، یہ جو بڑے بڑے مراجع تقلید، یہ جو عرفاء گزرے ہیں، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، انہوں نے قدم رکھا تھا، عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، قدم تو رکھو، میری طرف آ کے تو دیکھو۔ پھر یہ آنکھیں کچھ اور دیکھیں گی، پھر یہ کان کچھ اور سنیں گے۔ ہمیں یہ باتیں عجیب لگتی ہیں، مولانا اس زمانے میں ایسی باتیں نہ کیا کرو، ہم نے تو اس وادی میں ابھی قدم رکھا ہی نہیں ہے، بہت دور ہیں، ہم تو صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں نا، ظاہر کو۔ مولا امام سجاد حج پہ تھے، چوتھے امام، مولا کے ایک صحابی نے کہا مولا اس سال تو حاجی بڑے زیادہ آ گئے ہیں۔ مولا نے کہا مجھے تو کوئی حاجی نظر نہیں آ رہا، حیران ہو گیا، مولا اتنے سارے حاجی؟ کہا کہ ذرا میری ان 2 انگلیوں کے درمیان سے ذرا دیکھو، وہ دیکھا تو جانور گھوم رہے ہیں کعبے کی گرد، ابھی وہ آنکھیں کھلی نہیں ہیں ہماری، ابھی ہم کسی اور دنیا میں ہیں۔